اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْکُرْ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ لقمان جو قرآن مجید کا 31 نمبر کا سورہ ہے اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 11 to 14۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ۔ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ آسمانوں کو نامرئی ستونوں پر قائم اور پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ڈولنے سے محفوظ رکھنا، زمین کو ہر قسم کے جانداروں کے لیے قابل سکونت بنانا، بارش کے ذریعے اس زمین کو زمین والوں کے لیے سرسبز بنا دینا، یہ سب اللہ کی تخلیق و تدبیر ہے۔ اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں کے تخلیقی و تدبیری کارنامے دکھاؤ۔ ان تخلیقی امور میں ان معبودوں کا کوئی دخل ہے ہی نہیں کہ اللہ کے شریک ہو جائیں یا ان کے تخلیقی کارنامے الگ ہیں۔ جب سب مانتے ہیں کہ پیدا تو صرف اللہ کرتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ پھر تدبیر بھی صرف اللہ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ خلق کوئی کرے تدبیر کوئی اور کرے۔ جب خلق و تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ کائناتی تخلیق کی کیفیت میں تدبیر پنہا ہے، لہذا خلق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ ہے، اور بتحقیق ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ اللہ کا شکر کریں، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ یقیناً بے نیاز لائق ستائش ہے۔ لقمان کے بارے میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک عبد صالح و حکیم تھے۔ بعض روایات کے مطابق حبشی اور سیاہ قوم سے تعلق رکھتے تھے، بعض کے نزدیک ان کا تعلق مصر سے تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا تعلق قوم عاد سے تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بچ سے نکلنے والوں میں شامل تھے۔ عرب لوگ لقمان کی حکمت کے معترف تھے، اس لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ توحید کا عقیدہ کوئی نئی فکر نہیں، بلکہ قدیم ایام سے لقمان حکیم بھی توحید کے عقیدے کے داعی تھے۔ اس سورہ میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، حقائق کے ادراک کی سمجھ دی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے علم و حکمت کی باتیں بیان کرتے تھے۔ اب ان باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انشکر للہ، یہ بات ان کو سمجھا دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر خدا حکمت کے مصادیق میں سب سے پہلا مصداق ہے۔ دنیا حقیقت میں سب سے اہم حقیقت ہے نعمت اور نعمت دہندہ کی قدر دانی کرنا، بہت بلند اقدار کا مالک ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے مقام شکر پر کما حقہ فائز ہونے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ سبا جو قرآن مجید کا 34 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر گزاری ایک نعمت، ایک درجہ ہے، ایک اہم مقام ہے جس پر فائز ہونے والا خود خوش قسمت ہے۔ اس شکر گزاری کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، خدا کسی بندے کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے۔
اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے وہ خود کو انسان اور عبد ہونے کے مقام اور پھر قدردانی کی قدروں سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ واقع بین حکیم لقمان اپنی حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی حکمت کا آغاز اپنے فرزند کی تربیت و تعلیم سے کرتے ہیں۔ اس سے ہم بجا طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین پر سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے۔ لا تشرک باللہ، اس تربیت میں سب سے پہلی بات توحید ہے، چنانچہ حکمت کا تقاضا بھی توحید و نفی شرک ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کا مرتکب اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے دائرے سے خارج کرتا اور ایک ناچیز کو رب العالمین کے مقابلے میں لاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ شرک باللہ یقیناً ظلم عظیم ہے۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے پیٹ میں اٹھایا اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ نصیحت یہ کہ میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، آخر میں بازگشت میری بھی طرف ہے۔ یہ آیت کلام لقمان کے درمیانی شکر خدا کی مناسبت سے ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ قرآن مجید میں والدین کے بارے میں مکرر تاکید کی گئی ہے، جبکہ والدین کو اولاد پر احسان کرنے کی کوئی تاکید نہیں ہے، کیونکہ یہ بات والدین کی فطرت میں ودیعت ہے کہ والدین اولاد کو جان سے عزیز رکھتے ہیں، جبکہ والدین چونکہ جانے والی نسل ہیں، ان پر احسان کے حکم کی ضرورت ہے۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ اس جانے والی نسل کی ضمانت فطرت میں نہیں رکھی، چونکہ ان سے عموماً جدائی برداشت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس جدائی کو آسان کر دیا، اولاد کی طرح فطرت میں ودیعت نہیں فرمایا، بلکہ نصیحت کی، اور اس تاکید کے ساتھ نصیحت کی کہ خود اللہ کے بعد سب سے پہلے درجے پر والدین کو رکھا۔ حملت ہو امہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ماں کو زیادہ خصوصیت کے ساتھ اہمیت دینے کے لیے اولاد کو یاد دلاتا ہے کہ ماں نے تمہیں اپنے شکم میں ناتوانی کے ساتھ اٹھائے رکھا، پھر 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا، پس والدہ کے اس احسان کو فراموش نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ماں کا حق باپ کی نسبت زیادہ ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں کس پر احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں پر۔ کہا پھر کس پر؟ فرمایا اپنی ماں پر۔ کہا پھر کس پر؟ فرمایا اپنی ماں پر۔ کہا پھر کس پر؟ فرمایا اپنے باپ پر۔ یہ اصول کافی میں حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، وہ نصیحت یہ ہے کہ پہلے میرا شکر کرو، اس کے بعد اپنے والدین کا شکر کرو۔ والدین کے حقوق کی اہمیت پر تاکید اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ خود خالق و رازق اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کی شکر گزاری کو درجہ دیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور رازقیت کا فیض والدین کے ذریعے پہنچا ہے۔ اسی طرح یہ دونوں فیض الہی کا ذریعہ بنے ہیں۔ الی المصیر، اگر کوتاہی ہوئی تو میری بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ اس جملے میں ایک تنبیہ ہے کہ والدین کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ شکر گزاری ایک حکیمانہ کردار ہے۔ اللہ کے بعد والدین کی شکر گزاری واجب گرداننا اللہ کی رحمت ہے۔ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔